بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان مادی طور پر دنیا میں غیر معمولی ترقی حاصل کر چکا ہے۔ علوم و فنون کا کوئی ایسا میدان نہیں جس میں انسان کو مکمل دسترس حاصل نہ کر لیا ہو۔ اسی طرح اگر آپ تخلیق کائنات کا موضوع لے لیں، اجرام فلکی کے شعبے کو لے لیں، انسان کے جسم کا جو عضویاتی نظام ہے وہ لے لیں، ہر میدان کے باریک در باریک راز تک انسان رسائی حاصل کر چکا ہے، اور دنیا میں مختلف جدید انکشافات اور جدید تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ان سب باتوں کا، ان سب جدید انکشافات کو دیکھتے ہیں تو ایک انسان جب سنجیدہ دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ ان انکشافات اور تحقیقات پر غور و تدبر کرتا ہے تو اس کی زبان خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا سے لبریز ہو جاتی ہے، اور وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ضرور اس کائنات کا، ضرور اس نظام کا کوئی نہ کوئی صانع ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی خالق ہونا چاہیے، کیونکہ جو نظام خدا تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہو، اس کا ایک خالق ہو، اس کا ایک صانع ہو۔ لیکن آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ایک آگے کا مرحلہ ہے، جہاں پر پہنچ کر انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے نہیں، بلکہ وہ خدا ضرور موجود ہے۔ اور خدا موجود ہے کہ مقام پر انسان دراصل کلام الہی کے ذریعے سے ہی پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں انسان کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وحی و الہام کے ذریعے سے مختلف تعلیمات اپنی انبیاء کرام پر نازل فرمائی ہیں، اور جب انسان کے علم اور فہم جب عروج پر پہنچا تو اس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کتاب کی تا قیامت حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہے اس کتاب کی حفاظت کا۔ جب ہم موجودہ زمانے میں جدید ترقیات، جدید تحقیقات اور جدید انکشافات کی بات کرتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کسی انسان کو کہ آج سے 1400 سال قبل جب انسان کو علوم اور تحقیق کے حوالے سے کچھ پتہ بھی نہیں تھا، اس زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک امی انسان پر یہ ساری جدید تحقیقات کا انکشاف ہو چکا تھا، تو یہ ایک انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آج سے 1400 سال قبل جب علوم اور فنون کی ترقی کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، اس زمانے میں ایک انسان اجرام فلکی کی بات کرے، جو ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف ہے کہ غیر ارضی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بات کرے، انسان کے عضویاتی نظام میں جو باریک در چیزیں ہیں اس کے بارے میں بات کرے، اور آئندہ زمانے میں جو دنیا میں مختلف قسم کی ترقیاں ہونے والی ہیں اس کے بارے میں بات کرے، تو یہاں پر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ضرور کوئی ایسا وجود موجود ہے جو علام الغیوب ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس وجود نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام جو آئندہ زمانے میں ہونے والی باتیں ہیں اس کا علم جو ہے آج سے 1400 سال قبل ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ہستی باری تعالیٰ کا سب سے عظیم الشان ثبوت ہوگا جس کا ادراک حاصل ہونے کے بعد انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا اس دنیا میں موجود ہے، جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کی جو باریک در باریک رازیں ہیں اس کا علم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے وجود نے اپنی جناب سے وحی کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے۔